ڈیئر اسٹوڈنٹس آف پری 9th کلاس، السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کا آج ہم لانگ کویسچن نمبر 2 شروع کریں گے۔ لانگ کویسچن نمبر 2 اگین دو قومی نظریے کے متعلق ہی ہے کہ نظریہ آج کا سوال جو ہے سب سے پہلے ہم وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سوال کیا ہے۔ ہمارا سوال جو ہے سوال نمبر 2 جو ہے وہ ہے نظریہ پاکستان کے عناصر کی تفصیل سے وضاحت کریں۔ یہ کویسچن آپ کے بک کے اینڈ پہ اس چیپٹر کے اینڈ پہ موجود ہے۔ نظریہ پاکستان کے عناصر کی تفصیل سے وضاحت کریں، یعنی پاکستان کے بننے میں جو نظریہ کار فرما رہا ہے اس میں کون کون سے ایلیمنٹس، کون کون سے عناصر ہیں۔ ظاہری بات ہے دو قومی نظریہ جس طرح کے آپ جانتے ہیں کہ اسلامی نظریہ حیات پر مبنی ہے، تو اسلام کا جو نظریہ حیات ہوگا، اسلام جن جن عناصر پر مشتمل ہوگا وہی دو قومی نظریے کی بنیاد بھی بنا۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی۔ عقائد، عبادات یعنی عبادت کی جمع، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات اور عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ اب بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ عقائد، عبادتیں اور اسلام کے اندر جس طرح قانون کی حکمرانی کا حکم ہے، اخوت و مساوات کا حکم ہے، عدل و انصاف کا حکم ہے، تو یہ سب عناصر نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ ان عناصر کی تفصیل ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔ عقائد عقیدے کی جمع، یعنی عقائد میں توحید، رسالت، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، ملائکہ اور الہامی کتابیں یعنی آسمان سے جو کتابیں نبیوں پر اتاری گئیں ان پر ایمان لانا شامل ہے۔ عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ جب ان عقائد پر یعنی توحید پر، رسالت پر، آخرت پر، الہامی کتابوں پر ہم مکمل طور پر ایمان لے آتے ہیں تو یہی ایمان جو ہے، یہی عقائد کا مجموعہ جو ہے وہ ایمان کہلاتا ہے۔ عقیدہ توحید، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ توحید سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل اللہ احد اللہ صمد، یعنی کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ واحد اور یکتا ہے۔ یکتا ہے یعنی اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اس کا کوئی ماں باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کچھ اس طرح بھی آتا ہے کہ کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں، یعنی اس کی ہر چیز پر وہ اس طرح قادر ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی اس احاطے سے اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا ہے تو وہ خدا بنا کر نہیں بھیجا کہ وہ آل ان نال یا ہر اچھے برے کا، سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں نے انسان بنایا ہے، اگر آدم کا پتلا مٹی سے بنایا گیا تو اس کی حیثیت زمین پر ایک خلیفہ کی ہے، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ اس آیت کا یہاں پہ یہ ترجمہ دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے، اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ نمائندہ ہے انسان، صرف اللہ تعالیٰ کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے، تمام کائنات کے ذرے ذرے کا خالق و مالک وہی ہے۔ انسان کی حیثیت صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہے، لہٰذا مسلمانوں پر یعنی جو انسان جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ضروری ہے، تبھی توحید کے یہ عقیدہ توحید پر ہم پورے اتر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے عقیدے سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے، یعنی جتنی اس کو طاقت اللہ تعالیٰ نے دی وہ وہی کام کر سکتا ہے۔ اب انسان اپنی طاقت سے بڑھ کر نہ تو کچھ ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک نمائندہ ہے اس زمین پر کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو ہی یہاں پہ لاگو کرنا ہے، ان پر چلنا ہے، خود بھی چلنا ہے اور یہاں پہ کائنات میں موجود باقی لوگوں کو بھی اس پر چلانے کی جو ضرورت ہے وہ اس کو پورا کرے، لیکن وہ طاقت کا غلط استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ
ایک ذات اوپر بیٹھی ہے جس کے ہاتھ میں، یعنی اصل قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کرے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ یہ تھا نظریہ پاکستان کے عناصر میں سے سب سے پہلا عقیدہ ہمارا، جو ہمیں ہندوؤں سے جدا کرتا ہے۔ ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا مانتے ہیں۔ یہ بیسک فرق تھا جو نظریہ پاکستان کی بنیاد بھی بنا۔ یہ بیسک فرق ہے جو اسلام اور باقی عقائد اور باقی مذاہب میں ہے۔